وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا اللہ نے من النبیین پیغمبروں میں سے، جو کہ سورۃ النساء منعم علیہم کے بیان میں ہے، منعم علیہم کے بیان میں ہے، والصدیقین اور صدیقین جو انبیاء کی تصدیق کرے، والشہداء انبیاء کی سچائی کے گواہ، والصالحین اور دیگر نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا بہترین ہے ان لوگوں کی دوستی، ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما کافی ہے اللہ علم والا۔ اس آیت کریمہ کا حاصل تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے ان کو وہی ہدایت اور انعامات ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، صدیقوں کو، شہداء اور صالحین کو دیے۔ اور انعمت علیہم کی تفسیر میں 1400 سال سے مفسرین کہتے ہیں یہ 4 طبقے مراد ہے جن پر خدا کی نعمت و احسان ہوئی۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کاذب زمانہ، مرتد وقت، اس نے کہا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرے گا، صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، تو نبی بھی بن سکتا ہے۔ یہ مرزائیوں کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے لیے انہوں نے حوالہ دیا امام راغب اصفہانی کی کتاب کا، اس کا نام ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ، الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ اصل میں یہ فحش غلطی ہوئی ہے ابو حیان اندلسی سے تفسیر البحر المحیط میں، انہوں نے یہاں کچھ اس طرح بات لکھی ہے۔ تو مسلمان مفسروں نے اور مناظروں نے مرزائیوں کو کہا کہ ابو حیان کی اپنی رائے نہیں ہے، وہ امام راغب کا کہتے ہیں اور راغب کی کتاب میں دیکھا تھا۔ بعض اوقات ایک جگہ غلطی ہو جاتی ہے اور 10 جگہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت بن نوری کے پاس کتاب تھی اور عالمی مناظر مولانا منظور چنوٹی لے گئے، شاگرد تھے یہی تفاضل، اور انہوں نے قاضی نذیر کو دکھایا اور قاضی نذیر نے کہا کہ ہماری غلطی اس میں نہیں۔ پتہ نہیں کس طرح انہیں یہ شک پڑ گیا کہ انہوں نے 30 سال بعد پھر شور مچایا اور کہا کہ مکارم الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں عبارت مل گئی، اور مرزا صاحب نے بجا کہا ہے کہ اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں نبی بن سکتے ہیں، اور مرزا صاحب نبی بن چکے تھے۔ مولانا میرے مہمان تھے یہاں وفات سے 2 مہینے پہلے، مولانا منظور صاحب بہت محبت کرتے تھے بے انتہا، یہاں بیان بھی کرتے تھے طالب علم۔ مجھے کہا کہ بہت پریشانی پیش آئی، میں بیمار بھی ہوں اور میری زندگی کے آخری ایام میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں شکست۔ مولانا کا یہ عالم تھا، پنجاب میں ایک عالم تھے حاجی منور الدین نام، یہ سننا اس سے تمہارا ایمان بنے گا، خالی دان نکالنے سے کام نہیں چلتا۔ وہ مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد تھے، عبداللہ درخواستی اور عبداللہ بھیلوی سے بھی پہلے، لیکن متاثر ہو گئے تھے مرزائی سے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے مرزا صاحب اس کا قائم مقام ہو، اس طرح بات۔ مولانا منظور صاحب ترجمہ پڑھنے گئے تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے، اور یہ سنتے تھے یہ باتیں۔ مولانا غلام اللہ خان، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی، یہ ہر مہینے جا کے ان سے مناظرہ کرتے تھے اور شکست کھاتے تھے۔ حاجی منور الدین وہ بڑے تھے، آپس میں پھر روتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ مولانا چنوٹی جس سال سورہ تفسیر میں تھے تو بھی تفسیر میں آیا، ساری چرخیاں مارنے آیا۔ جب درس مکمل ہوا، ختم ہوا، تو شیخ القرآن کو کہا کہ حاجی منور الدین کے پاس کب جانا ہے؟ آج چلے جائیں گے۔ مولانا کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مگر میری 2 شرطیں،
آپ اور مولانا عنایت اللہ شاہ تو کتنے سال سے کا 20 سال سے آپ شکست نہ دے سکے گا نا مجھے چھوڑیں گے تو آپ بولیں گے نہیں، میں شاہ صاحب بولیں گے، اس سے میری توجہ خراب ہو جائے گی، اور میں تو ایسے ہی طالب علم ہوں، مجھے کیا شکست ہوگی؟ آپ بزرگوں نے اتنی گفتگو کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو، تو ایک موقع مجھے دے دے، ایک شرط میری یہ کہ آپ میری مدد نہ کریں، دوسری بات یہ ہے کہ میری موجودگی میں اس کو ڈانٹے نہیں، کیونکہ غلام اللہ خان صاحب بہت جذباتی تھے اور شور مچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پہنچ گئے، وہ احترام بہت کرتے تھے علماء کا، کیونکہ وہ بھی مولانا حسین علی کے اولین شاگرد تھے اور یہ بھی مولانا حسین علی کے سب کچھ تھے، بڑا کھانا وانا دعوت یہ وہ۔ لیکن جب فراغت ہو گئی اور مولانا غلام اللہ خان مولانا عنایت اللہ شاہ نے حاجی منور الدین کو کہا کہ طالب علم بات کرنا چاہتا ہے، اچھا بات کر سکے گا؟ لائے مولانا منظور نے پھر دوہرایا کہ حضرت آپ گھبرائے نہیں، بولیں گے نہیں، آپ نہ مجھے لقمہ دیں نہ میری مدد کریں نہ حاجی صاحب کو کچھ کریں، اس سے مناظر کی توجہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مولانا کا بس توبہ ہے، ہم تو ویسے شکست کھا چکے۔ مولانا منظور صاحب نے ان سے 2 گھنٹے گفتگو کی، 2 گھنٹے گفتگو کے بعد انہوں نے جا کے نہایا، کپڑے بدلے اور آ کے بیٹھ گئے۔ شیخ القرآن کو کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو ہے، اور پھر فرمایا ظہر کی نماز دیر سے پڑھیں گے تاکہ صحیح نماز پڑھ لیں، پہلے میں فجر والی دہراتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو حالت کفر میں ہوئی ہے، اس کا اور منظور صاحب اس پائے کے مناظر تھے، آپ اندازہ لگائیں، بڑے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں وہ جیتتے تھے، بہت عجیب و غریب انسان تھے کائنات کے، بڑا اللہ نے مالا مال کیا تھا۔ تو یہاں میرے ہاں مجھے کہا کہ مرزائیوں نے شور مچا دیا، الذریعہ الی مکارم الشریعہ کہیں سے نکالنا ہے۔ میں نے کہا سر آپ کو یہ ایک تاریخ آ رہی ہے، ہم وہ دن مناتے ہیں جس میں ان کو غیر مسلم اقلیت کہا ہے، تو اس سے پہلے میں نے کہا اس سے پہلے مل جائے گی۔ مولانا 1-2 دن میں تشریف لے گئے پنجاب، میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں نے اپنے دفتر کا کتب خانہ 7 والا، مہمان خانے والا، گھر کا، اوپر کا، دن رات کے عشاء کے بعد کھڑے ہو کے فجر ہو جاتی تھی کتاب نہیں کی، یا خدا ہے۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے امام مسلم ایک مسئلے کی تلاش میں انتقال کر گئے تھے، میرا بھی وہی وقت آ گیا۔ میں نے مولانا سے وعدہ کیا، اپنے اوپر بھی حیران ہوں کہ یہ وعدہ کس بل بوتے پر کیا، تو میرے دعا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر اس میں میری سچائی ہے اور مولانا کی فتح تیرے دین کی فتح ہے تو الذریعہ الی مکارم الشریعہ آپ کہیں سے ڈھونڈ کے دیکھو۔ میں تو تھک گیا، لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، چور تھا، اور 2 گھنٹے بعد مولانا کا ٹیلی فون آنے والا تھا کہ خود اسٹیٹ بنا لیا اپنے کتاب کا۔ اس دوران میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، اس نے کہا بہت پریشان ہوں، یہاں آؤ کھانا کھاؤ۔ جب میں ان کے گھر گیا، کتابوں کا کام کرتا ہے، تو تیپائی پر پڑی ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ میں رونے لگا، کیوں؟ میں نے کمر ٹوٹ گئی، سارا جسم اکڑ گیا۔ یہ مولانا منظور کو چاہیے مرزائیوں کے خلاف، اس نے کہا یہ آپ رکھ لو پہلے۔ میں نے وہیں سے منصور بھائی کو کہا کہ اس کی 4 کاپیاں بناؤ، ایک دفتر کے لیے، اوپر ایک حضرت کے لیے۔ الحمدللہ مولانا کا ٹیلی فون جب آیا، میں نے کہا کہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے دے دیے گا، کتاب مل گئی ہے؟ جی مل گئی ہے۔ اتنے میں نے اتنے صفحے کیے، راغب اصفہانی کیے، الذریعہ الی، اور کیا ہوا؟ اب کہ میں مرا تمہارا نہیں ہوں گا انشاءاللہ زندہ ہوں۔ میں نے کہا میں لے کے آیا۔ چنانچہ میں ہوائی جہاز کا سفر کر کے حضرت کی خدمت میں کتاب لے گئے چلو۔ حضرت نے زبردست جلسہ منعقد کیا، اس پر خوشی منائی، مرزائیوں کو چیلنج دیا، اور بڑے دلیر، یہی خاص مرزائیوں کے محلے میں چنوٹ کے اندر، جن کو وہ لوگ ربو کہتے ہیں، چناب نگر کے، یہاں تک کہ ان کا وہ احمدیہ جامعہ بھی دکھایا مجھے۔ جگہ جگہ اشتہارات لگے تھے، مولانا منظور چنوٹی مرد آباد، یہ وہ۔ جب ان کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایسا لگاتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور جب مسلمان جیت جاتے ہیں تو میرا نام اوپر بینروں میں لگا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہاں مولانا نے ایک پلاٹ دکھایا جس میں کچھ کمرے بنے تھے، فرمایا یہ اس جامعہ مرزائی کے مقابلے میں اہل سنت مسلمانوں کے لیے، مجھے امام کعبہ نے کہا کہ یہ بنا لو، لیکن علاقے کے لوگوں نے میری مدد نہیں کی۔ کہا یہ 5 آدمیوں نے زمین دی اور 5 کے 5 کو امام کعبہ نے اپنے خرچے پر حج کرا، پھر بھی علاقے کے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں آیا جو ہونا چاہیے۔
اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، چنانچہ مولانا نے وہاں اشتہار نکالا الذریعہ الی مکارم الشریعہ کے صفحات دے دیے اور لکھ دیا اس کے اوپر مرزائیوں کا 75 سال پہلے جھوٹ کا ایک نیا دھرم جو نئے سرے سے چوراہے پہ ٹوٹ رہا اور چیلنج کیا کہ ذریعہ الی مکارم الشریعہ میں ایسی کوئی عبارت نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ اللہ و رسول کی اطاعت سے جس سے شہید صدیق صالح بنتا ہے نبی بن سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، چونکہ نایاب کتاب تھی لہذا وہ حوالے اس طرح دیتے تھے۔